بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کٹنگ ایج پر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اگر ہم روڈ سیفٹی کی بات کریں تو ٹریفک ڈسپلن اس کو انشور کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ کسی ملک کی ٹریفک کا ڈسپلن اگر بہتر ہوگا تو اس کی سڑکوں پر نہ صرف حادثات کم سے کم ہوں گے بلکہ اس حوالہ سے جو اکنامک لاس ہوتا ہے اس کو بھی کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ لیک آف روڈ ڈسپلن کا انڈائریکٹ نتیجہ روڈ ایکسیڈنٹس کی صورت میں نکلتا ہے، اور یہ بات بہت باعث تشویش ہے کہ پاکستان میں ہر سال 30 سے 35 ہزار جانیں روڈ ایکسیڈنٹس کی نظر ہو جاتی ہیں، جبکہ اگر اکنامک لاس کی بات کریں تو 3 to 4% آف GDP یعنی تقریباً 11 سے 15 ارب ڈالر سالانہ پاکستان کی سڑکوں پر روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہماری اکانومی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی سڑکوں پر روڈ ڈسپلن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ٹریفک رولز کی پاسداری اور ان کی وائلیشن پر ہیوی فائن اماؤنٹس کا نفاذ ایک ڈیٹرنٹ کا کام کرتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ڈیٹرنس لیول کو لے کر پاکستان نہ صرف ترقی یافتہ ممالک بلکہ اپنے پڑوسی ممالک کے مقابلے میں بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ ملک کی قومی شاہراہوں پر ٹریفک وائلیشنز کی صورت میں جرمانوں کی اماؤنٹ اب بھی وہی ہے جس کا تعین 1997 میں کیا گیا تھا۔ اس وقت جب ڈالر اور فیول کی پرائسز 97 کے مقابلہ میں کئی گنا بڑھ چکی ہیں، لیکن ٹریفک فائن اماؤنٹس اب بھی 1997 کی سطح پر برقرار ہیں۔ تو کس طرح ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری شاہراہوں پر ٹریفک کے ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے یہ فائن اماؤنٹس معاون ثابت ہوں گی؟ ناظرین، آئیے اب ان ٹریفک رولز وائلیشنز کی فائن اماؤنٹس کا بشمول ہمارے پڑوسی ممالک کی فائن اماؤنٹس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمپیریزن کرتے ہیں۔ اس کمپیریزن سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے روڈز پر ٹریفک میں لیک آف ڈسپلن کی اصل وجہ کیا ہے۔ اگر ہم ڈرائیونگ وداؤٹ لائسنس کی بات کریں تو پاکستان میں اس کا جرمانہ قومی شاہراہوں پر 750 روپے ہے، جبکہ انڈیا میں یہ انڈین روپیز 5000 ہے، بنگلہ دیش میں 25,000 ٹکا، سعودی عربیہ میں 150 سے 300 ریال، UK میں 1000 پاؤنڈ اور UAE میں 400 سے 500 درہم تک ہے۔ اوور سپیڈنگ کی بات کریں تو پاکستان میں اس کا ایگزسٹنگ فائن 750 سے 1500 روپے تک ہے، جبکہ انڈیا میں چھوٹی گاڑیوں کے لیے انڈین روپیز 1000 سے 2000 اور بڑی گاڑیوں کے لیے انڈین روپیز 2000 سے 4000 روپے ہے۔ بنگلہ دیش میں 10,000 ٹکا، سعودی عربیہ میں 150 سے 300 ریال، UK میں 1000 پاؤنڈ اور UAE میں 300 سے 3000 UAE درہم تک ہے۔ اگر ہم ڈرائیونگ وداؤٹ ویئرنگ سیٹ بیلٹ کی بات کریں تو پاکستان میں اس کا فائن 300 روپے، انڈیا میں 1000 انڈین روپیز، بنگلہ دیش میں 10,000 ٹکا، سعودی عربیہ میں 150 سے 300 سعودی ریال، UAE میں 400 درہم اور UK میں 500 پاؤنڈ ہے، جبکہ ڈرائیونگ بائکس وداؤٹ ویئرنگ ہیلمٹس کا پاکستان میں فائن صرف 200 روپے، انڈیا میں 1000 انڈین روپیز، بنگلہ دیش میں 10,000 ٹکا، سعودی عربیہ میں 150 سے 300 ریال، UK میں 500 پاؤنڈ، UAE میں 500 درہم ہے، جبکہ ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل فون کے استعمال پر پاکستان میں فائن صرف 300 روپے، انڈیا میں 1000 انڈین روپیز، بنگلہ دیش میں 10,000 ٹکا،
سعودی عربیہ میں 150 سے 300 ریال، UK میں 1000 پاؤنڈ اور UAE میں 800 درہم ہے۔ اور اگر ہم ان رجسٹرڈ گاڑیوں کی بات کریں تو پاکستان میں اس کا فائن صرف 500 روپے، انڈیا میں 1000 روپیز، بنگلہ دیش میں 50,000 ٹکا، سعودی عربیہ میں 1000 سے 2000 ریال، UK میں 1000 پاؤنڈ، UAE میں 400 سے 500 درہم ہے۔ ناظرین، روڈز پر ٹریفک ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹریفک رولز اور ریگولیشنز کی وائلیشنز پر ہیوی فائن اماؤنٹس کا اطلاق کیا جائے۔ ٹریفک وائلیشنز کی فائن اماؤنٹس جس قدر زیادہ ہوں گی، ٹریفک کا ڈسپلن اتنا ہی بہتر ہوگا۔ 1997 سے لے کر اب تک تقریباً 25 سال میں پاکستان میں ٹریفک وائلیشنز کی فائن اماؤنٹس سیم ہی چلی آ رہی ہیں۔ 2019 میں موٹر پولیس کے انیشیٹو پر متعلقہ منسٹریز سے ان فائن اماؤنٹس کو دیگر ممالک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے بڑھایا گیا، لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آئی تو پبلک اور خاص طور پر ٹرانسپورٹ یونینز کی طرف سے اس قدر زیادہ احتجاج کیا گیا کہ حکومت کو مجبور ہو کر یہ انکریز ان فائن اماؤنٹس واپس لینا پڑا، جس کی ایک نیچرل وجہ یہ تھی کہ 25 سال کا بیک لاگ اکٹھا ہو چکا تھا، اور اگرچہ دیگر ممالک کے ساتھ کمپیریزن میں بڑھائی گئی فائن اماؤنٹس پھر بھی بہت کم تھیں، لیکن پبلک اور ٹرانسپورٹ یونینز کو یہ اماؤنٹس پھر بھی بہت زیادہ لگ رہی تھیں۔ اس پرابلم کا ایک ممکنہ حل یہ ہے کہ حکومت ایک پالیسی رول بنا دے کہ ہر سال ان ٹریفک اماؤنٹس میں انفلیشن کے ریٹ کے مطابق 5 سے 10% اضافہ ہوگا، یا کم از کم 3 سال کے بعد 10 سے 15% اضافہ کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پبلک اور ٹرانسپورٹ یونینز کو یہ اضافہ بہت زیادہ محسوس نہیں ہوگا، اور روڈ پر ٹریفک ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے یہ اماؤنٹس بھی ریگولرلی انکریز ہوتی رہیں گی۔ فی الوقت تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے ان فائن اماؤنٹس میں ایک مناسب اضافہ کیا جائے، اور اس کے بعد ہر سال یا کم از کم 3 سال کے بعد ان فائن اماؤنٹس میں انفلیشن ریٹ کے مطابق ریگولرلی اضافہ کیا جاتا رہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسا کرنے سے روڈز پر ٹریفک ڈسپلن قائم کرنے میں کافی حد تک مدد ملے گی۔ کٹنگ ایج سے فی الوقت اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلد۔ اللہ نگہبان۔